السلام علیکم ناظرین، میں محمد مزمل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، آج کے دور میں کوئی کونسلر بنتا ہے، اس کا اگلے دن پتہ چلتا ہے یہاں پیٹرول پمپ خرید لیا۔ کوئی علاقے کا ایس ایچ او بنتا ہے، اس کے 50 سے زیادہ گھر ہو جاتے ہیں، پتہ کہاں کہاں کاروبار کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہیں کوئی ایک ایم پی اے یا ایم این اے بنتا ہے تو وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی چیزیں خرید لیتا ہے، مختلف گھر۔ وہیں آپ کو پتہ ہے جو زرداری صاحب کا ابھی ہمارے زیادہ دور نہیں، کراچی میں ہی کہنے کو ایک گھر ہے، کتنا بڑا وہ گھر ہے۔ کراچی والے یہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ گھر کتنا بڑا ہے اور وہ گھر کی اہمیت وہاں کیا ہے۔ جاتی عمرہ ہمارے سامنے ہزاروں ایکڑ پہ، ہزاروں کنال پہ وہ گھر بنا ہوا ہے۔ اسی طرح میاں والی میں عمران خان صاحب کا گھر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ایک پورا میاں والی کا حصہ جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر کے، وہ قبضہ تو نہیں خریدا ہی، بھلے 30 روپے ایکڑ کے حساب سے ہی خریدا ہے۔ بہرحال اگر ہم بات کریں کراچی کی سیاست کی، جو لوگ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ یار الطاف حسین نے بھتے لیے، الطاف حسین نے جو ہے ایک کھالیں لی، الطاف حسین نے کھالیں لی، بھتے لیے، چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کہاں گئے وہ؟ آج الطاف حسین کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو۔ ایک گھر تھا جو بھی، وہ بھی ان کے والدین کا، یعنی کہ والدین کا تو ان کی بہنوں کا بھی حصہ ہوگا، ان کے بھائیوں کا حصہ ہوگا، جسے 90 بیسیکلی گھر کا نمبر ہے، جو پلاٹ نمبر ہے وہ 90 تو اسے 90 پھر زیادہ مشہور ہو گیا، وہ بھی انہوں نے پارٹی کو وقف کر دیا۔ اس ٹائم پہ الطاف حسین کے گھر پہ نام پہ اگر میں کہوں کہ ایک تنکا بھی نہیں ہے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ لندن پراپرٹی 11 سے زیادہ پراپرٹیاں ہیں، وہ بھی ہمیشہ الطاف حسین بھی کہتے آئے ہیں کہ یہ تمام تر پراپرٹیاں کارکنان کی ہیں، میری ذاتی پراپرٹیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھی ان سے وہ پراپرٹیاں لی جاتی ہیں، ان کی کسٹڈی لی جاتی ہے۔ آج کیوں ایک دو پٹی کی چپل پہننے والے جن کو الطاف حسین نے وزیر مشیر بنایا، آج وہ کروڑوں روپے کو گھروں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، مگر الطاف حسین کے پاس ایک ذاتی گھر بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ دو پٹی سے آگئے کروڑ پتی بن گئے، آج لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں۔ ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ ابھی تو کوئی نہ ایم پی اے بنا، نہ ایم این اے بنا، آج بھی وہ بڑی لینڈ کروزر میں گھومتا ہے۔ مجھے ایک بتا دیں، کوئی بھی، اگر میں جاؤں بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے، آپ جاؤ بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے، ایک ٹیلی فون آپریٹر کی کتنی سیلری ہوتی ہے؟ آپ بتا دیں ہمیں کتنی سیلری ہوتی ہے؟ یہ لینڈ کروزر کہاں سے آئے؟ کیا کسی ٹیلی فون آپریٹر کو لینڈ کروزر دے دیا کرتے ہیں مالک؟ کیا کوئی ٹیلی فون آپریٹر ڈیفینس ڈی ایچ اے میں رہ سکتا ہے، اپنا گھر خرید سکتا ہے؟ آپ بتا دیں، جن کے اپنے بزنس ہیں، چھوٹے موٹے بزنس ہیں، وہ بتا دیں کہ کیا وہ اپنے اس بزنس سے، چھوٹے موٹے بزنس سے ڈی ایچ اے میں گھر خرید سکتے ہیں؟ کیا وہاں رہنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تمہارے پاس کہاں ہے؟ تم الطاف حسین پہ سوال اٹھاتے ہو، بار بار اٹھاتے ہو، مگر تم خود اپنے پر سوال نہیں اٹھاتے۔ تمہارے پاس کہاں ہے؟ الطاف حسین کی پارٹی، جس کا نام متحدہ قومی موومنٹ، جسے ہم ایم کیو ایم کہتے ہیں، 50 سے زائد ایم پی اے سندھ میں، 20 سے زائد ایم این اے، اس کے اور ایک ٹائم تک رول کرتے رہے۔ کراچی کی سیاست، پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا کردار ادا کرتے رہے۔ 2-3 مرتبہ ان کا میئر بن چکا ہے، لوکل باڈی پہ ان کی حکمرانی رہی ہے۔ اس کے بعد بھی اس شخص کے پاس ایک ذاتی گھر نہیں ہے۔ میں اگر کہوں کہ ایک تنکا بھی ان کے نام پہ نہیں ہے۔ آج ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے بھتے لیے، انہوں نے یہاں سے کھالے لیے، تو کہاں گئی وہ؟ کیوں وہ اس طرح کی اب زندگی گزارنے پہ؟ سرائے محل تو ان کے نہیں ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا،
جن لوگوں نے اس ملک کو کھایا ان کے سرے محل بھی نکل کے لائے. اب دیکھیں پاناما آیا, پاناما کے بعد وکی لیکس آئے, بہت سارے آئے نا, تمام سیاستدانوں کے کچے چٹھے کھول کے رکھ دیے. کیا ان کو کسی نے روکا تھا کہ الطاف حسین کے یہ محلات نہیں دکھاؤ؟ اگر ہوتے تو کیا ان کے محلات کے نام نہیں آتے؟ دنیا کے بڑے بڑے پاناما لیکس نے تو دنیا کے بڑے بڑے جو برج تھے, بڑے بڑے سیاستدان تھے, بڑے بڑے بیوروکریٹ تھے, ان کے سارے کچے چٹھے نکال کے رکھ دیے تھے. اس ٹائم پہ الطاف حسین کے اس نے کیوں نہیں نکالے؟ کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں نکالا. جس بندے کے پیچھے کچھ ہوگا تو نکالتا نا. اس نے ہمیشہ اپنی قوم کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے جد و جہد کی, اب کراچی کے لیے جد و جہد کی, سندھ کے لیے جد و جہد آج تک کرتا آ رہا ہے. کیا 92 میں کم ظلم ہوا الطاف حسین پہ؟ کیا 97 میں الطاف حسین کو ملک چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا گیا تھا؟ لوگ انہیں بولتے ہیں کہ جی ملک کیوں چھوڑا یہاں سے, نہیں جانا چاہتا. بھائی نہیں جاتا. ارشد شریف کا حال دیکھا آپ نے کیا ہوا؟ آواز بند ہو جاتی. آج کوئی تو ہے باہر بیٹھ کے صحیح کراچی کے حقوق کی بات کرتا ہے, پاکستان کے حقوق کی بات کرتا ہے. ان جاگیردار وڈیرانہ نظام کے خلاف کون بولا؟ آج ہم آپ غلامی کی زندگی کاٹ رہے ہوتے اگر وہ ڈٹ کے کھڑا نہ ہوتا سندھ کے ان جاگیرداروں وڈیروں کے خلاف. اور آج وہ الطاف حسین پہ کلیم کرتے ہیں, وہ الطاف حسین پہ بات کرتے ہیں جن کے جو الطاف حسین کے پاس 2 پٹی کی چپل پہن کے آئے تھے اور آج اربوں کے محل بنا کے رکھے ہیں. ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں. مجھے بتائے کوئی وسیم اختر کی کیا اوقات تھی یار؟ وسیم اختر کون تھا؟ کسی نے دیکھا تھا MQM سے پہلے, میئر بننے سے پہلے کیا کسی نے دیکھا تھا کہ وسیم اختر کون ہے؟ آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. ایک معمولی کارکن تھے, 2 پٹی کی چپل پہن پہ بائک پہ گھومتے نظر آ رہے تھے. آج اتنے بڑے بڑے محل, دونوں اولادیں باہر ملک سے پڑھتی ہیں اور خود یہاں کراچی کے لوگوں پہ مہاجروں کا نام لے لے کے سیاست کرتے ہیں, مہاجروں کا نام لے لے کے اپنا سکہ چلاتے ہیں. اور یہاں پہ لوگ واہ جے کار کرتے ہیں, کمال آیا کمال آیا. او بھائی کمال کیوں بھاگا تھا اس ملک سے؟ کیوں بھاگا تھا؟ کیوں؟ الطاف کوئی پوچھے نا الطاف حسین نے اسے کیوں مار پڑوائی تھی 90 میں؟ کیا ایسا غلط کارنامہ کیا تھا جو اس کو مار پڑوائی تھی؟ اور اس کے بعد دونوں انیس قائم خانی اور یہ مصطفیٰ کمال صاحب یہاں سے بھاگ نکلے. دیکھیں یہ الزام اب لگانا بند کر دیں. اب جو موجودہ پاکستان کی سچویشن ہے, جو پاکستان کی صورتحال ہے, اس میں تمام تر پردے اٹھ چکے ہیں. کون اس ملک کا وفادار ہے, کون اس ملک کا غدار ہے؟ جو الطاف حسین 20-30 سال سے بات کر کے آیا, جن اداروں کا بتاتا آیا کہ یہ ادارے کھا رہے ہیں اس ملک کو, آج اس ٹائم پہ الطاف حسین کو غدار بولتے تھے کہ یہ الطاف حسین یہ اپنے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے. آج بتائیں کوئی ملک کا بچہ بولتا ہے. ایک بچے سے پوچھو کہ اس ملک کو کون لوٹ رہا ہے, وہ بتا دے گا کہ اس ملک کو اب تک کس نے لوٹا, کون لوٹتا آ رہا ہے. بس دکھتا ہے الطاف حسین. کراچی میں کوئی پتہ بھی گر جائے الطاف حسین نے گرایا. آج بھی تو کراچی میں اتنی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, اتنے لوگ سنیچنگ کے دوران لوگوں کو گولیاں مار دی جا رہی ہیں. آج کس پہ پرچہ کاٹو گے؟ اس ٹائم پہ تو کراچی میں کچھ بھی ہوتا تھا جی الطاف حسین MQM, الطاف حسین MQM. آج کس پہ کر؟ آج تو الطاف حسین کی پارٹی بین ہے, الطاف حسین کے لوگوں کو خرید لیا. اب بچا کون ہے پیچھے؟ اب کس پہ الزام ڈالو گے؟ اب بات کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے تو بک گئے نا, اپنوں نے تو ضمیر بیچ دیے, اب بس غیر ہی رہ گئے ہیں بات کرنے کے لیے. اپنے تو بک گئے. خیال رکھیے اپنا. اللہ نے کے بعد.